سورہ النمل صفحہ نمبر 346 آیت نمبر 73۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، آپ کا رب، لذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی الناس، اوپر لوگوں کے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کی اکثریت، لا یشکرون، نہیں وہ شکر کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَيَعْلَمُ، وہ البتہ وہ جانتا ہے، ما تکن، جو چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے دل، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وما من غائبہ، اور نہیں ہے پوشیدہ، فی السماء، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، کوئی چیز آسمانوں میں پوشیدہ نہیں ہے، الا مگر فی کتاب مبین، روشن کتاب میں موجود ہے۔ انا، بے شک، ھذا القرآن، یہ قرآن، یقص، بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، وہ جو، ہم وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، لہدیٰ، ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، یقضی، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، بحکمہ، اپنے حکم سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ غالب ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس چاہیے کہ توکل کرے اللہ پر۔ اِنَّکَ، بے شک آپ، علی الحق المبین، اوپر واضح حق پر ہیں، یا روشن حق پر ہیں۔ اِنَّکَ، بے شک آپ، لا تسمع الموتیٰ، نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع، نہ آپ سنا سکتے ہیں، الصم، بہروں کو، الدعاء، پکار، اپنی پکار، اذا، جب، ولوا، وہ مڑ جائیں، مدبرین، پیٹھ پھیر کر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النمل کا تقریباً آخری رکوع سے پہلے رکوع چل رہا ہے، آخری آیات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات بتلائے، اور جو واقعات بتلائے، جتنے انبیاء کے قصے اس کے اندر آئے، ہم نے پڑھا، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ان واقعات کو بیان کیا، تاکہ لوگ ان واقعات کو پڑھیں اور سبق حاصل کریں، اور ان واقعات کے ذریعے اللہ کے نبی کو حوصلہ اور تسلی اور تشویق دی جا رہی ہے، اور آپ کے صحابہ کرام کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ اصل یہ مقصد تھا ان واقعات کا بتلانے کا۔ اب اللہ آگے بھی فرما رہے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہ مشرکین مکہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ جس ڈٹائی سے آپ کا انکار کر رہے ہیں، اور جیسے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جیسے وہ آپ سے اللہ کے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو عذاب لے کر آ جاؤ۔ اب ان کا معیار یہ بن گیا تھا، اتنی انہوں نے مخالفت کی، ان کا معیار یہ بن گیا تھا کہ عذاب کا نہ آنا ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے، اور اگر عذاب ہو جاتا ہے تو ان کے نبی کے، اللہ کے نبی کے حق ہونے کی دلیل تھی۔ اب وہ یہ چیک کہنا جب شروع سے عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہم حق پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے کے اندر پریشان مت ہوئے، مت پریشان ہو، مت اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ فرمایا کہ تیرا رب بڑا فضل والا ہے، وہ ان کو مہلت دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، شاید واپس آ جائیں، شاید پلٹ آئیں، کل کو میرے حضور آ کر یہ یا اللہ میں تو نے وقت نہیں دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں، اگر فوری عذاب آ جاتا تو کیا ہوتا، لیکن مکی دور دیکھ لیں، پھر مدنی دور دیکھ لیں، پھر فتح مکہ تک کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ابو سفیان دیکھ لیں، اس کے علاوہ کتنے لوگ تھے جو کافر تھے، لیکن آخر میں مسلمان ہو گئے۔ اگر پہلے عذاب آ جاتا تو ان کی تو پکڑ ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہوتی تھی، یا تو اے محمد، یہ اللہ کا فضل ہے لوگوں کے اوپر کہ ان کو عذاب نہیں بھیج رہا، ان کو مہلت دے رہا ہے، لیکن یہ شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ بجائے کہ شکر ادا کرتے، یا اللہ جب تحقیق کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون سچا کون، لیکن نہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
وما یعلنون، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، جو یہ سوچتے ہیں، جو ان کے ذہن کے اندر ہے، جو ان کے دماغ کے اندر ہے، تیرا رب خوب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے میں ان کو ابھی نہیں پکڑ، میری پکڑ نہیں آ رہی ان کی طرف، میں ان کو نہیں پکڑتا، لیکن میں ان سے غافل نہیں ہوں۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے داؤ سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے، یہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے، لیکن محمد میں ان کی ہر بات کو جانتا ہوں، مجھے علم ہے ان کے معاملات کا، میں ان کی بات جاننے کے بعد میں تمہارا دفاع بھی کروں گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ ان ربا کا، تیرا رب خوب جانتا ہے جو ان کی دلوں کے اندر ہے، جو ان کے دماغوں کے اندر ہے، جو یہ گھروں کے اندر بیٹھ کر خفیہ محفل برپا کرتے ہیں، خفیہ مشورے کرتے ہیں، تیرا رب خوب جانتا ہے، وہ اس کا توڑ کرے گا۔ تو آپ پریشان، یہ سب آیات اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے نبی، اللہ کی نبی کے ساتھ، یہ اشارہ ملتا ہے ہمیں ان باتوں سے کہ اللہ کی کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کرتے ہیں، اتنی محبت آیات دی حوصلے کے لیے کہ آپ پریشان نہیں ہونا، فکر مند نہیں ہونا۔ تو جب اللہ کو اپنے نبی کی اتنی پرواہ ہے، اگر ہم اللہ کی نبی کی پرواہ نہ کریں، جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے، قول آ جائے، فرمان آ جائے، آپ کی زندگی کا عمل آ جائے، فعل آ جائے، ہم پرواہ نہ کریں۔ اب یہ عید میلاد النبی آ رہی ہے 12 ربیع الاول، دیکھنا کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا یہ سنت ہے، کیا یہ صحابہ اللہ کے نبی کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، اس کے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ، کیا اس کے بعد آئمہ جتنے بڑے بڑے سب سالگزین کا طریقہ؟ نہیں طریقہ۔ اللہ کو اپنے نبی کی اتنی پرواہ کہ وہ آپ کے لیے قرآن پاک کی یاد حوصلے کے اتار دیں، اور ہم اللہ کی نبی کی بات کی پرواہ ہی نہ کریں، آپ کی ذات کی، آپ کی فعل کی، آپ کی قول کی، آپ کی عملی زندگی کی، آپ کی سیرت کی پرواہ ہی نہ کریں، جو دل میں کرتا پھرے، جو دل میں ہم وہ اس میں ہم یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ایسا کر لو، تم اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں کرتے، تم وہاں سے یہ نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، تم مثالیں دیتے ہو اللہ کے نبی کی ذات کے بارے کے اندر، ایسی الٹی سیدھی مثالیں اپنے بچوں میں دیتے ہو، تم جو کرتے ہو صحیح کرتے ہو، اور جو تم کر رہے ہو تو غلط ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ نبی کو اس کے تم کہتے ہو، وہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کے۔ یعنی یہ سب چیزیں مثالیں یہ قرآن پاک یاد بتاتی ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی کو ترجیح دینا ضروری ہے، اگر ترجیح نہیں دو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پھر وہی بات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پریشان ہونا، ہر چیز زمین و آسمان کی تیرے رب کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور جو روشن کتاب ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز واضح ہے، روشن کتاب لوح محفوظ، روشن کتاب قرآن پاک، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور تیرے رب کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی یہ سب 3 آیات اب اللہ کی نبی کے لیے خصوصی طور پر آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، مشرکین مکہ کے بارے کے اندر آپ نے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا، ان کا توڑ میں خود کروں گا، تیرا رب خود کرے گا۔ آگے وما ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، یہ بیان کیا جاتا بنی اسرائیل پر وہ جس میں اختلاف کرتے تھے۔ یعنی قرآن جو ہے یہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان واقعات کو، یہودیوں کے واقعات، عیسائیوں کے واقعات۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ نے کہا غلط کیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی، مریم پر زنا کی تہمت لگا دی، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے ایسے کیا تو اللہ ہمیں یہ غلط کیا، انہوں نے اختلاف کیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، مریم کو اللہ کی بیوی کہہ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے جن معاملات کے اندر، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیوی ہے، یہ فلاں فلاں، اللہ کہتا ہے اب یہ جو کتاب ہم نے اس سارے واقعات کو کھول کھول کر بیان کر دیا، ہم نے بتا دیا، واضح کر دیا، جس میں یہودی اور عیسائی اختلاف کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی مومنین کے لیے، یعنی جو مومن بندہ اس کو پڑھتا ہے ہدایت حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتا ہے، خداً ہدایت ہے، سیدھا رستہ دکھلاتا ہے، ورحمہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اس کو رحمت لے لیتا ہے، للمؤمنین جو مومن لوگ ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم یوم بحکمہ وہو العزیز العلیم، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن فیصلہ کرتا ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے بتلا دیا یہ حق ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، یہ ضلال گمراہی ہے، یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، قرآن نے بتلا دیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اب کیا فرمایا؟ قیامت کے دن تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم، تب کیا ہوگا؟ کوئی بول نہیں سکے گا، پھر اللہ فیصلہ کر دے گا، جس نے جو کیا ہوگا اس کو مل جائے گا۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ غالب ہے، جاننے والا ہے، وہ ان کے دنیا کے معاملوں کو جانتا ہے، اور جب قیامت کے دن دنیا میں اختیار دیا، بات مان جو نہیں مانی، آخرت میں وہ غالب ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا کسی کی مجال اس کا بول سکے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے، اللہ پہ یقین رکھیے، اور فرمایا بے شک آپ تو واضح دلیل پر ہیں، کھلی روشن دلیل پر ہیں، اور آپ گمراہی کی طرف، تو یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ بھروسہ کیجیے، اللہ کی مدد کرے گا۔ وہ کہتے ہیں آپ بالکل حق پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پہ چل رہے ہیں آپ کے ساتھی چاہیے حق پر چل رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، یہ تو مردوں سے مراد یہ مشرکین مکہ، یعنی وہ مردے نہیں، یعنی ان کا جو ذہن ہے، یہ دماغ ہے، یہ مردہ ہو چکے ہیں، یہ سنتا ہی نہیں ہے آپ کا قول، آپ کی باتیں، آپ کا فرمان، اللہ کے نبی، اللہ قرآن پاک کی آیات، اور آپ کی زندگی ان کے سامنے سنتے ہی نہیں اس کو۔ فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھر کر مڑ جائے۔ یعنی ایک بندہ ہوتا ہے نا، وہ گونگا ہے، بہرا ہے، وہ سامنے دیکھ رہا ہے، بندہ اس کو اشارہ کرتا ہے، وہ اشارے سمجھ جاتا ہے یار کیا اشارہ کر رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ پیٹ پھر جائے، وہ بھی بہرا، اس نے کیا سننا ہے؟ اللہ ہمارا یہ جو قریش نے مکہ آپ کے مخالفت، انہوں نے بہت زیادہ ضد کی ہوئی ہے، آگے بالکل ڈٹ گئے آپ کی مخالفت کے اوپر۔ ان کی مثال بہرے جیسی ہے، وہ یہ بہرا وہ نہیں جو سامنے پر، وہ بہرا ہے جو پیٹ پھیر کر چلا گیا، وہ پیچھے اس نے منہ کر لیا، وہ دیکھتے نہیں آپ کی طرف، اس نے آپ کا رخ وہ دیکھا ہی نہیں، وہ مڑ گیا، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں سمجھانے کا، بات کرنے کا۔ فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں صحیح سنا سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ان کے دل، ان کا دماغ، ان کا ذہن یہ مردہ ہو گئے ہیں، جیسے قبر کے اندر مردہ نہیں سن سکتا، ان کی وہی مثال ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت دینا اور اللہ کی طرف بلانا اور سیدھی راہ دکھلانا، یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا بات پہنچا دینا، بس اتنا کام ہے۔ اس سے آگے آپ کا پریشان ہونا، اپنے آپ کو بالکل بہت زیادہ رنجیدہ کر لینا اور غم میں ڈوب جانا، ان کا نہ ہی مان لانا، یہ آپ اس طرف نہ آئے، اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ بھروسہ کیجیے، اللہ آپ کے ساتھ، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّ رَبَّكَ، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً تیرا رب، اور یقیناً تیرا رب، لذو فضل، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، البتہ فضل والا ہے، علی الناس، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کی اکثریت، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے، وَإِنَّ رَبَّكَ، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً تیرا رب، اور یقیناً تیرا رب، لَيَعْلَمُ، البتہ وہ جانتا ہے، ما تُكِنُّ، جو چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، وما يعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وما من غائبۃ، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے، ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یقص، بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر وہ چیز جو، ہم فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن پاک، لہدا، البتہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے،
رحمت ہے للمؤمنین للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے ان ربک ان ربک یقیناً تیرا رب یقیناً تیرا رب یقضی بینہم یقضی بینہم وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا حکمہ بحکمہ اپنے حکم کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ وہو العزیز العلیم وہو العزیز العلیم اور وہی غالب جاننے والا ہے اور وہی غالب جاننے والا ہے فتوکل علی اللہ فتوکل علی اللہ بس آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے بس آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے انک علی الحق المبین انک علی الحق المبین یقیناً آپ واضح حق پر ہیں یقیناً آپ واضح حق پر ہیں انک انک یقیناً آپ یقیناً آپ لا تسمعوا لا تسمعوا نہیں آپ سنا سکتے نہیں آپ سنا سکتے الموتى الموتى مردوں کو مردوں کو ولا تسمعوا ولا تسمعوا اور آپ نہیں سنا سکتے اور آپ نہیں سنا سکتے الصم الصم بہرے کو بہرے کو الدعاء الدعاء پکار اذا ولوا اذا ولوا جب وہ پھر جائیں جب وہ پھر جائیں مدبرین مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے پیٹ پھیرتے ہوئے جزاک اللہ خیر